لیکن اب بھی حالت کچھ یہ ہو چکی ہے کہ فلسطین والوں نے، غزہ کے لوگوں نے ہماری آس اور امید چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے یہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہماری مدد کوئی آئے گا، ختم کر دیا سب کچھ۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے، اب جب ہم ادھر اپنے علاقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے محلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آواز بلند کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ جناب ہماری بات کون سنے گا؟ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اگر کہہ بھی دیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہم تو بنا ویزے کے، بنا ٹکٹ کے اپنے ملک سے باہر نہیں جا سکتے، صرف ایک ہی آواز آئے گی۔ ہاں، میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، اس مسئلے سے اٹھتی ہوئی آواز پوری دنیا میں پہنچے گی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے گئے، اگر ہم نیت کر لیتے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اور ہم جہاد کے لیے تیار گئے، تو کیا آیا ہمارے ایک بندے کی آواز اٹھانے سے یا ایک بندے کے کہنے سے فلسطین والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو اس سے کیا ہمت اور حوصلہ ملے گا؟ یہی بات ذہن میں آتی ہے، اور جس کو بھی بات کرو اس نے یہی بولا آگے سے کہ ہمارے بولنے سے یا ہمارے کہنے سے یا ہمارے تیار ہو جانے سے فلسطین والوں کو تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ فلاں علاقہ لاہور کے فلاں ضلع میں، فلاں علاقے میں فلاں کونسل کے بندے جو ہے نا وہ جہاد کے لیے تیار ہیں، ان کو تو نہیں پتہ لگے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے جہاد نہیں کرنا چاہ رہے۔ جہاد جو ہوتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جہاد جو ہوتا ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے ہوتا ہے، جہاد جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا خوبصورت واقعہ، ایک ایسی حدیث جو ہماری اس آواز کو بلند کرنے میں مزید ہمیں تقویت دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بازار مصر میں جب بولی لگائی جا رہی تھی، آپ کو جب بیچا جا رہا تھا مصر کے بازاروں میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں تھے، تو جب آواز لگائی گئی کہ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے، تو جتنا بھی بڑے بڑے امیر لوگ تھے ان سب نے جو ہے، بادشاہوں نے جو ہے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، ہر ایک نے اپنی من چاہی قیمت لگائی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اتنا پیسے دیں گے۔ اب جب لائنیں لگ گئی، بازار سج گیا اور آواز لگا دی گئی کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، تو سارے امیر لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، اور سب یوسف علیہ السلام کے خریدار، ایک سے بڑھ کر ایک امیر بندہ، ایک سے بڑھ کر ایک اثر اور رسوخ رکھنے والا بندہ۔ تو اس پورے مجمع میں، اس پوری لائن میں ایک بوڑھی عورت آ گئی، وہ بوڑھی عورت جس کے کپڑے بھی صحیح نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، حال سے بے حال، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں کی لائن میں لگی تو کسی بندے نے دیکھا اور اس کو کہنے لگا کہ مائی صاحبہ، تمہیں نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا ہونے لگا ہے؟ یہاں پر کچھ مل نہیں رہا، بلکہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ کہ اس لائن میں کتنا امیر ترین بندے کھڑے ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لائن میں تو کیا کر رہی ہے؟ اور اس کے پاس جو ہے ایک دھاگے کی اٹی تھی، چھوٹی سی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ان کے خزانوں کے سامنے، لیکن وہ بھی کھڑی ہوئی ہے کہ میں اس کے بدلے یوسف علیہ السلام کو خریدوں گی۔ تو اس نے کہا کہ مائی صاحبہ، لگتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت بولی کس کی لگ رہی ہے اور دام کتنا زیادہ ہے۔ کہنے لگی مجھے ہر ایک چیز کا علم ہے، میں ہر چیز جانتی ہوں۔
تو وہ جو بندہ تھا کہنے لگا ہر چیز جاننے کے باوجود بھی تم یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلی آئی ہو؟ کہتی ہاں۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے تم نہیں خرید سکتی؟ کہتی پتہ ہے میں نہیں خرید سکتی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا، میں نہیں خرید سکتی، لیکن ہر چیز کے پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ بھی پتہ ہے کہ خرید نہیں سکتی، اتنا طاقت نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام نہیں ملیں گے، وہ کوئی اور لے جائے گا۔ ہر چیز جاننے کے باوجود بھی مائی صاحبہ کہیں تو پاگل تو نہیں ہوگی کہ اس لائن میں کھڑے ہو کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے ہر چیز کا، میں صرف ایک بات اپنے ذہن میں اپنے دل میں بٹھا کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ تو اس بندے نے پوچھا مائی صاحبہ کون سی بات ہے؟ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی کل قیامت کے روز جب آواز لگائی جائے گی، جب رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آواز لگائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولے تھے، جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ سارے کے سارے لوگ اس لائن میں آ جائیں جو میرے یوسف کو خریدنے آئے تھے۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی کہ جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی آواز لگائی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس نے خریدا تھا، بلکہ ایک آواز لگائی جائے گی کہ جو خریدار تھے وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں۔ تو میں بھی اسی نیت کے ساتھ آئی ہوں کہ اس وقت میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل سے میری بخشش ہو جائے۔ تو بے عین ہی اسی طرح ہمیں بھی یہ ذہن میں سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم چاہے وہاں پر نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جہاد کے لیے نیت تو کریں، ہم اتنا تو کہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، وقت آئے گا تو ہم کھڑے ہوں گے، ہم اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے مال و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جانا نہ جانا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم نیت تو کریں، ہم کہیں تو صحیح کہ یا اللہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہو چکا ہے، اور جو بندہ جہاد سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ جہاد فرض ہے جب ضرورت پڑے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیت رکھیں یہ جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑے گی، ہماری جانیں بھی، ہماری گردنیں بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے مال و دولت بھی دین اسلام کے لیے حاضر ہیں، اور اس پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہیں۔